بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں سابق علی سابق۔ کرو دین نبی پہ جان بھی ارپن تو جی لو گے، لہو میں جب نہائے گی تمہاری تن تو جی لو گے، بن ملجم اگر سجدے میں ضربت بھی لگائے گا، تمہارے ہاتھ سے شربت پیے دشمن تو جی لو گے، غمِ دنیا غمِ دولت تمہاری جان لے لے گی، غمِ شبیر میں روئے تمہارا من تو جی لو گے۔ ناظرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے ایام نزدیک ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے آج یہاں پہ مدعو کیا ہے ڈاکٹر ارشد علی عسکری صاحب کو، جو ایک اسلامی سکالر بھی ہیں، ایک سماجی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ ادارہ امام خمینی دلنہ کے ایک دیرینہ کارکن بھی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ، جس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کربلا کی اس تپتی ریت میں شہادت حاصل کی ہیں، تو ہم یہاں پہ جو ہم نے مدعو کیا ہے مہمان کو، ڈاکٹر ارشد علی عسکری صاحب کو، ہم اس کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کشمیر کراؤن میں موقع دیا اپنے اظہار رائے کا، اور دوسرا کہ یہ سب سے بڑا ایک عظیم موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، اس پہ بولنے کا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندہ حق از شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے، جانباز، دلارے، جنہوں نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے عزیز و اقارب، اپنے صحابہ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ یہ ایک عظیم ثانیہ تھا۔ سابق صاحب، آج بھی اگر کوئی اس طرح کی موت کا شکار ہوتا ہے دنیا میں تو ہر طرف غم چھا جاتا ہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت، دوسرا خدا پرست انسان، حق پرست انسان، تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہمیشہ حق پہ استوار تھی، ان کے اصول حق پر تھے، اور ان کے مقابل میں جو انسان تھا وہ باطل پرست انسان تھا، وہ شیطانی اصولوں پہ اس کی سلطنت قائم تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ سب جانتے تھے، جو بھی ان کے سامنے آتے تھے چاہے وہ ان کے دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ مانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام حق پر ہے، اور اس حق کے ذریعے ہی امام حسین علیہ السلام جب جامع شہادت نوش کیا تو دنیا کے ہر کونے اور گوشے میں یہ خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی ہوئی، ان کی اس طریقے سے حوصلہ افزائی ہوئی کہ جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام کے حق میں نعرے بلند ہوئے۔ تو ہم بھی کشمیر میں، ہندوستان میں، دنیا کے کونے کونے میں جہاں کوئی بھی حسینی مزاج رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اس کی شخصیت میں ایک انسان آتا ہے، اگر وہ حوصلہ حق پرست انسان ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی نظر پڑتی ہے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جو سوئے ہوئے کو جگاتا ہے، جو مردہ دل انسان کو جگاتا ہے، جو بے شعوری سے لے کر نکال کے ایک انسان کو شعور دیتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ ایسی ذات جو حق پر تھی، جس نے باطل کے سامنے ڈر کر مقابلہ کیا، چاہے اپنے علی اصغر کی شہادت لے کر، علی اکبر کی شہادت لے کر، جناب قاسم علیہ السلام کی شہادت لے کر، جناب زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردا، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی قربان کیا، کس کے لیے؟ خدا کی عظمت کے لیے، خدا کی وحدانیت کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اس کی پامالی کو روکنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ ساری تحریک، یہ سارا انقلاب برپا کیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ
ہر ایک انسان اس سے متاثر ہے، ہر ایک قوم اس سے متاثر ہے، ہر ایک شخص اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ کربلا کا جو ثانیہ ہے وہاں پر چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر بزرگ تک ہر کسی نے اپنی اپنی جان نچھاور کر دی دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کے جو فرزندان تھے، جو ان کی بہنیں تھیں، جو ان کی بیٹیاں تھیں، جو ان کے بیٹے تھے، جو ان کے بچپن کے دوست تھے، انہوں نے بھی شہادت نوش کی ہیں۔ اپنے جو آپ کے الفاظ ہیں اب ہمارے ناظرین کو آپ بتائے کہ کربلا جو اس وقت پوری دنیا میں برپا ہوتی ہے، تھوڑی سی ہمیں جانکاری دیجیے۔ دیکھیے، جب تک یہ دنیا ہے تب تک کربلا زندہ ہے، یہ ایک مسلم حقیقت ہے اور اسی سے اس حقیقت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے ایک انسان کو حرارت ملتی ہے، ایک خون میں حرارت آ جاتی ہے کہ ایک انسان، ایک قوم اگر کوئی مظلوم ہے دنیا میں تو اس کو اس مظلومیت سے نکالنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا نام، اس کی شہادت، اس کی جو شخصیت ہے وہ ایک انسان کو ایک جہت دیتی ہے، ایک ایم پرووائڈ کرتا ہے، ایک ڈیسٹنی پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کی عزاداری دنیا بھر میں منائی جاتی ہے، ہر ایک کنٹری میں، ہر ایک ایریا میں اپنے اپنے طریقے سے منائی جاتی ہے۔ دنیا کے اگر ہم دیکھیں گے، عرب میں اپنے طریقے سے منائی جاتی ہے، ایران میں اپنے طریقے سے منائی جاتی ہے، سینٹرل ایشیا یا پاکستان یا ہندوستان میں اپنے طریقے سے منائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے کشمیر میں بھی اپنا ایک طرز عمل ہے عزاداری کا۔ اس طریقے سے مرثیہ پڑھتے ہیں ہم، نوحے ہوتے ہیں، سوز و خوانی ہوتی ہے یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں، مجلسیں برپا ہوتی ہے، عالم آتے ہیں، ذاکرین آتے ہیں، وہ روشنی ڈالتے ہیں امام حسین اپنے طریقے سے۔ ہماری جو مرثیہ ہوتی ہے وہ کشمیری زبان میں ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے دوسرے لینگویج کے ماننے والے جو اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنی لینگویج میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمارے کشمیر میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ جو اس وقت عالمی وبا چل رہا ہے، کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، تو اس حوالے سے ہم اگر بات کریں گے کہ پچھلے سال کے بنسبت اس سال کا محرم مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ ڈفرنس ہونی چاہیے، کیونکہ ایک تو سوشل ڈسٹنس، دوسرا امام بارگاہوں میں آنا جانا، وہاں پہ جو ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں لوگ، وہاں پہ آپ اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں جن تک آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے اس وقت، یعنی کہ جو بھی ہمارے شیعہ آبادی والے علاقے ہیں وہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ تو ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسلام جو دین ہے وہ انسان کے لیے آیا بہرحال۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں ہمیں بہرحال نکلنا ہے، جمع ہونا ہے، دوسری چیزیں کرنی ہے، تو اس سے یہ ہو سکتا ہے انسانی آبادی ختم ہو دنیا سے۔ تو اسلام کس لیے ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اسلام انسان کے لیے ہے تو انسان کو صحت مند ہونا پڑے گا، انسان کو سالم ہونا پڑے گا، انسان کو اپنے معاشرے کا خیال رکھنا پڑے گا، انسان کو یہ ذمہ داری بنتی ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی ذمہ داری ہے اور اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جہاں پہ جمع ہو رہے ہیں وہاں پہ کس طریقے سے آپ جمع ہوں گے، وہاں کا سٹرکچر کیا ہوگا، وہاں کا سسٹم کیا ہوگا، ایک پروسیس کے ذریعے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ ہاں، میڈیکل ایشوز والے جو پیشنٹس ہیں ہمارے پاس، ان کو بہرحال احتیاط لازم ہے کہ ان پہ ہمارے مرجع جو عالی قدر ہے آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ سید علی خامنائی مدد عالی، تو ان کا بہرحال فرمان یہ ہے کہ ان SOPs کو فالو کیا جائے جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی طرح یا گورنمنٹ آرگنائزیشن کی طرف آپ کی طرف رجوع کیا جائے، آپ پہ لاگو کیے جاتے ہیں، ان کو فالو کیا جائے۔ تو اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو بہرحال، کیونکہ عزاداری تبھی ہو سکتی ہے جب ایک انسان صحیح، کیونکہ میری وجہ سے دوسرے انسان کو اگر پرابلم ہوتی ہے، میری وجہ سے اگر کسی کمیونٹی کو پرابلم ہوتی ہے، میری وجہ سے اگر کوئی انسان پرابلم میں پھنس جاتا ہے، تو اس سے بہتر
مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسلام بھی اس کو ڈینائی کرے گا. اسلام بھی یہی کہے گا کہ نہیں جی, کہ ایک انسان کو انسانی جان کو بچانا چاہیے, انسان کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ انسانیت کے ہی لیے امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلی قربانی دی تھی. اور ان چیزوں کو ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے. بچوں کے لیے خاص تدابیر ہونی چاہیے, جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے خاص تدابیر ہونی چاہیے, ماسک ہونی چاہیے, سینیٹائزر کا استعمال ہونا چاہیے, اور کم سے کم سپیس میں نہ جائیں. زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ سپیس ہوگی اتنے ہی, اگر زیادہ لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور ڈسٹینس رکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر سپیس کم ہے, لائک ہمارے یہاں بہت سارے دعوت ہوتے ہیں, نیاز ہوتے ہیں, نظر ہوتی ہے, تو اگر ان میں بہت چھوٹے چھوٹے کمروں میں بڑی اکثریت چلی جاتی ہے تو اس سے ہماری کمیونٹی میں بہت سارے پرابلم ہو سکتی ہے, بیمار ہو سکتے ہیں لوگ. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پوسٹ, ایک تو ہوتا ہے پری, یہ تو ہمارا پری پلان ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے, اس طریقے سے چلنا چاہیے. دوسرا ہوتا ہے پوسٹ پلان. اب اگر ایسا ہوا, اگر یہ اسپریڈ ہوا, کیونکہ یہ اسپریڈ ہوتا ہے, کیونکہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے, یہ ٹریول ہوتا ہے فرام ون انڈیویجول ٹو اندر انڈیویجول, تو اس ٹائم ہماری پلاننگ کیا ہوگی؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پری پلان میں ہی جائیں, پریونٹیو میجر زیادہ اپنائیں کہ پوسٹ کیور. ٹھیک ہے. سو مین چیز ہمارا یہ ہے کہ اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے, تھوکنا نہیں چاہیے, پبلک پلیس میں تھوکنا نہیں چاہیے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں ہمیں بہت ساری ذمہ داریاں, اگر ہمیں جانا بھی ہے, اگر ہمیں ماتمداری کرنی بھی ہے, اگر ہمیں آزاداری کرنی بھی ہے, لیکن سب سے مین چیز ہے ہمیں ذمہ داری لینی پڑے گی اس چیز کی کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو کوئی پرابلم نہ ہو. ناظرین, ڈاکٹر ارشد علی عسکری صاحب, جو انہوں نے محرم کے حوالے سے بتایا کہ جو اس وقت وبائی بیماری چل رہی ہیں, لوگوں کو کس طرح سے اس ماتم میں شریک ہونا چاہیے. ہم بھی اپنی طرف سے تمام ان عزاداروں کو کہیں گے جو کہ محرم کے اس مہینے میں عزاداری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عزاداری کو قبول رکھے, مگر اس سچویشن کو مد نظر رکھ کر انہیں جو بھی ڈاکٹر صاحبان, جو بھی حکومت یا ہمارے جو مرجع ہیں ان کی طرف سے جو بھی حکم نامہ جاری ہوا ہے ان پہ وہ عمل کریں گے. تو آخر پر ارشد صاحب, اپنے ناظرین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں, اور ایک ہونے کی سب سے بڑی یہ جہت یہ ہے کہ ہمیں ایک ساتھ اس بیماری کو ختم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑے. اس بیماری سے لڑنے کے لیے شعور استعمال کرنا چاہیے, فکر کے ساتھ انہیں چلنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, اٹھنا چاہیے, بولنا چاہیے, کیونکہ شعور ہی ایک انسان کو خدا کے قریب لے جاتا ہے, کہ بے شعوری انسان کو خدا سے دور لے جاتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی بھی یہی میسیج ہے کہ انسانیت بچی رہے, انسان بچا رہے, اور صحت مند انسان ہی خدا کی بہترین عبادت بھی کر سکتا ہے اور خدا کی بہترین اس کا مددگار بھی حاصل ہو سکے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا دوسرے ڈپارٹمنٹس نے ہمارے اوپر نافذ کیے. شکریہ آپ کا. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جو محرم الحرام کے ایام نزدیک ہیں, تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے ڈاکٹر ارشد علی عسکری صاحب. تو ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں. تو ہم آپ کو بھی بتانا چاہیں گے کہ آپ بھی سرکار کا, آپ بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تعاون کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس وبائی بیماری پہ قابو پا سکیں. کشمیر کراؤن کے لیے میں سابق علی سابق. قصبہ سوپور میں اپنی نوعیت کا جانا اور پہچانا نام, جی ہاں, احمد ٹیکسٹائلز, اقبال مارکیٹ نزدیک مغل انٹرپرائزز سوپور. ہمارے یہاں شادی بیاہ کے تقریبوں کے لیے شاندار اور عالیشان ملبوسات دستیاب ہے, جن میں پارٹی ویئر ڈریسز, کورین سلک, اپوڑا سلک, فل ویڈنگ, برائڈل گاؤنز کے علاوہ دیگر ملبوسات رعایتی داموں پر دستیاب ہے. السلام علیکم, میں احمد ٹیکسٹائل سوپور, اور یہاں آپ کو ویڈنگ سوٹس, پارٹی ویئر سوٹس اور گاؤنس ملیں گے. ویڈنگ گاؤنس
जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और चॉइस भी बहुत बेहतरीन होगी। ईद पे आपको एक ऑफर मिलेगा जिसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। मजीद मालूमात के लिए राबता करें अहमद टेक्सटाइल्स अपोजिट मुगल एंटरप्राइजेस न्यू कॉलोनी सोपोर। आप हमारे साथ इन फोन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं 9858141516, 7006346634, 9906583695। अहमद टेक्सटाइल्स इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर।